السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. دس از عائشہ عمر ہیئر. ہوپ سو آپ ہمارا ناول احساس محبت سفر تم سے تم تک اور جانے بہرام ادھورا ساتھ، ہمارا چوتھا ناول اب سٹارٹ ہوا وہ ہے جانے بہرام بائی عائشہ عمر. ہوپ سو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، آپ نے لائک کیا ہوگا، شیئر کیا ہوگا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پسند کیا ہوگا. جیسے جیسے آپ ہمارے شارٹس کو پسند کر رہے ہیں، برائے مہربانی اسی طرح ہماری ویڈیوز کو بھی پسند کیجیے، ہمارے ناولز آ کر ریڈ کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عائشہ عمر بھی ایک اچھی ناول نگار ہے. سو ناؤ لیٹس اسٹارٹ. آج کی ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ نمبر 5. مسکان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ لرزتی آواز میں بولی، یار کیا کرتی ہے تم؟ کتنی بار کہا ہے آرام سے بات کیا کر، تیرا یوں اونچا بولنا تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے. آئزل کی آنکھیں اب بھی بھیگی تھیں لیکن چہرہ مضبوط تھا. ڈریگن اپنی میز پر بیٹھا چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا. پہلی بار اسے وہ لڑکی صرف ٹیڑھی سہمی ہوئی نہیں لگی بلکہ ایک ایسی لڑکی لگی جو زندگی کے ہاتھوں میں پس کر بھی زندہ ہے. مسکان نے اس کا ہاتھ تھاما. اب گھر چلیں یا تجھے آئس کریم کھانی ہے؟ آئزل نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچا. نرمی سے بولی، آواز میں پہلی بار ٹھہراؤ تھا. تو گھر جا، مجھے بس کچھ دیر اکیلا رہنا ہے، پلیز. مسکان نے حیرت سے اسے دیکھا. اکیلی؟ ہاں پلیز. جب کال کروں تب چھوٹے کو بھیج دینا، بس تھوڑی دیر خود کو سنبھالنا ہے. مسکان خاموش ہو گئی. اس نے آئزل کو پہلی بار اتنا نرمی سے مگر اتنا واضح الفاظ میں کچھ مانگتے دیکھا تھا. وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی اور دوسری طرف ڈریگن کی نظریں اب بھی اس پر تھیں. اسے حیرت ہو رہی تھی کہ جس لڑکی کو دنیا کمزور سمجھتی ہے وہ اندر سے اتنی مضبوط ہے کہ اپنے زخم، اپنی حقیقت، اپنی سچائی کو پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے. ٹائیگر نے آہستہ کہا، سر وہ اکیلی ہے. ڈریگن نے گہری سانس لی، پھر دھیمی آواز میں بولا، نہیں وہ اکیلی نہیں ہے، بس اسے لگتا ہے کہ مسکان جا چکی ہے. کافی شاپ کے اس کونے میں صرف ایک میز تھی، اس پر جھکی ہوئی آئزل، چادر آگے کھینچے، بال چہرے پر بکھرے، ہاتھوں کے سہارے اپنا سر میز پر رکھے. وہ رو رہی تھی. نہیں، وہ عام رونا نہیں تھا. یہ وہ رونا تھا جو کوئی بچہ رات کے اندھیرے میں روتا ہے جب ماں نہیں آتی اور دنیا سننے سے انکار کر چکی ہوتی ہے. سسکیاں، تھر تھر کانپنا اور رک رک کر بولنا، جیسے ہر آنسو کے ساتھ کوئی پرانی یاد جل رہی ہو. کافی کا کپ سامنے رکھا تھا. بھاپ تھم چکی تھی، کتاب بند تھی اور آئزل کے اندر برسوں کی تلخ حقیقت کھل کر بہہ رہی تھی. کسی کو کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس ایک شخص کے. دوسری طرف ڈریگن، جو ابھی بھی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا تھا، کپ ہاتھ میں، نگاہیں آئزل پر. مگر دل
ایک انجانی تکلیف میں بھیگا ہوا۔ ٹائیگر نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر ڈریگن نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں کی الجھنیں ایک لمحے میں سلجھنے لگی ہو۔ وہ خالی کمرہ اچانک زندگی سے بھر گیا۔ ڈریگن کی آنکھوں میں اب کوئی سرڈ پن نہیں تھا، نہ ہی خوف، صرف احساس۔ ایک انجانی لڑکی جو خوابوں کی آنکھوں والی تھی، اس کے سامنے حقیقت میں رو رہی تھی، بچوں کی طرح۔ آئزل کا سر اب بھی میز پر جھکا ہوا تھا، سسکیوں کی شدت تھم چکی تھی لیکن آنکھیں اب بھی بھیگی۔ وہ تنہا تھی، شاید خود کے ساتھ پہلی بار اتنی خاموش۔ تبھی کافی شاپ کی فضا اچانک بدلنے لگی۔ لوگ آنے لگے، کچھ ہاتھ میں کتابیں، کچھ کافی کے کپ، کچھ مصنوعی گفتگو، ہنسی اور خاموشی کا ہجوم۔ لیکن پھر بھیڑ قدرتی نہیں لگتی تھی۔ کسی نے اس جگہ کو جان بوجھ کر زندہ اور بھرپور بنا دیا تھا۔ ہر ٹیبل پر بیٹھنے والوں کے چہروں پر ایک ہی رنگ، خاموشی، سوائے اسی ایک کرسی کے جو آئزل کے بالکل سامنے تھی۔ تب ایک شخص آیا، سیاہ لباس، اونچا قد اور چہرہ ایسا کہ نظر ہٹنے کا سوال ہی نہ ہو۔ وہ آہستگی سے اس کرسی کے پاس جھکا اور دھیمے سے کہا، بیٹھنے کی اجازت ہے؟ آئزل نے آہستہ سے سر اٹھایا، کچھ الجھی، کچھ پریشان، اور پہلی بار اس کی آنکھیں اس پر جا ٹکرائی، سبز آنکھیں، خاموش، پر اسرار مگر نرم۔ آئزل نے کوئی جواب نہ دیا مگر ایک پل کو سر ہلایا، بس ہلکا سا۔ ڈریگن بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کو دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی آوازیں تھیں۔ تب ڈریگن نے جیب سے ایک سفید ٹشو نکالا، اسے میز پر رکھتے ہوئے آئزل کی طرف سرکایا، بغیر کچھ کہے۔ آئزل نے ٹشو کو دیکھا، پھر اس کی طرف۔ ڈریگن نے کچھ نہیں کہا، صرف خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ کوئی سوال، نہ ہمدردی جتائی، نہ کوئی لفظ زخم پر نمک کی طرح لگایا، بس ایک خاموش ہمسفر کی طرح جو آنکھوں کی نمی کو لفظوں میں نہیں بولتا، صرف پاس بیٹھ جاتا ہے۔ آئزل کا سر اب بھی کتاب پر جھکا ہوا تھا، اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان، آنکھیں لال اور ہاتھ بار بار صفحے پلٹنے کی اداکاری کر رہے تھے۔ ڈریگن اس کے سامنے بیٹھا، خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی بولنے سے نہیں، چپ رہنے سے کہانی سناتی ہے۔ چپ رہنے سے کہانی سناتی ہے۔ سوری۔ ہاں۔ پھر اس نے نرمی سے پہلی بار کچھ کہا، یہ تمہارے سنہری آنکھیں بہت حسین ہیں، انہیں اتنا نہ رلایا کرو۔
آئزل کا ہاتھ تھم گیا، صفحہ وہیں رہ گیا، انگلی لرز گئی۔ پہلی بار اس نے نظریں اٹھائی ڈریگن کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی بلکہ ایک قسم کی بے چینی، جیسے یہ بات اس نے سننی نہیں چاہیے تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بولی، اٹک اٹک کر، آپ کو مجھ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ڈریگن نے کندھے اچکائے، کیوں نہیں؟ آئزل نے نظریں چرائی، پھر بولی، کیونکہ میں ڈریگن کی امانت ہوں، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر اسے پتہ لگ گیا آپ مجھ سے فلرٹ کر رہے ہیں تو آپ تو گئے۔ ڈریگن کا چہرہ ہلکی سی دبنگ مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ اس کی نگاہوں میں ہلکی سی چمک آئی، جیسے کوئی کچھ پا گیا ہو جو برسوں سے کھویا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، ڈریگن کی امانت؟ واقعی؟ تو کیا تم ڈریگن کو پسند کرتی ہو؟ آئزل نے اس کی طرف دیکھے بغیر نظریں جھکائے بولا، ایک بے ساختہ سادہ اور سچ سے بھرا جواب دیا۔ ہاں، بہت پسند کرتی ہوں۔ ڈریگن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی لیکن آواز دھیمی تھی۔ ایک گینگسٹر کو پسند کرنے میں آخر کیا ہے؟ آئزل نے آہستہ، بہت نرم آواز اور سچائی سے ایسے لہجے میں کہا جو صرف دل سے نکلتا ہے۔ وہ دل جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، میں وہاں بستی ہوں۔ یہ جملہ ڈریگن کے دل پر کسی وار سے کم نہیں لگا تھا۔ کیا وہ جانتی تھی؟ نہیں، وہ نہیں جانتی تھی، وہ تو بس محبت کرتی تھی۔ تبھی زیان کافی شاپ میں داخل ہوا، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ آپ بھی چلیں؟ آئزل چونکی، تیزی سے چہرے سے چادر درست کی اور کھڑی ہو گئی۔ زیان نے شوخی سے پوچھا، آئس کریم کھائیں گی؟ آئزل نے آہستہ سے کہا، راستہ یاد رکھنا۔ تم جانتے ہو نا مجھے یاد نہیں رہتے، اگر گم ہو گئی تو کیا کریں گے؟ زیان ہنسا، آپی آپ تو ایسے بات کرتی ہیں جیسے پورا لاہور قید خانہ ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کسی کمرے میں قید ہو کر دنیا دیکھنا ہی بھول گئی ہیں۔ آئزل مسکرا دی، دھیمی، درد چھپی مسکراہٹ، اور پیچھے بیٹھا ڈریگن بس اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں محبت اور تھوڑا سا خوف تھا، جو میرے دل میں بستی ہے۔ کیا وہ واقعی مجھ سے اتنی دور ہے؟ کافی شاپ سے نکلتے ہوئے ڈریگن حسب معمول خاموش رہا، اس کی چال میں وقار، آنکھوں میں گہرائی، مگر چہرے پر آج ایک نرم سی مسکراہٹ جو ٹائیگر سے چھپی نہ رہ سکی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈریگن نے کالر درست کیا اور خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹائیگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا اور مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، سر اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ ڈریگن نے بغیر دیکھے جواب دیا، نہیں۔ ٹائیگر ہنسا، پھر ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، سر وہ بچی آج آپ کے سامنے ڈری نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ گئی کہ میں ڈریگن کی امانت ہوں، اور آپ کچھ بولے بھی نہیں۔ واہ سر، یہ ہوتا ہے اصل ری ایکشن۔
ड्रैगन ने आहिस्ता से एक नज़र उस पर डाली, वही खामोश कठेली नज़र, मगर इस बार उसमें गुस्सा नहीं था बल्कि एक गहरी उलझन थी। टाइगर की आंखें चमक थी। सर, वो आपसे बात करते हुए थर-थर कांप रही थी, मगर उसकी आवाज़ में एक अलग यकीन था कि जैसे वो आपको पहले से जानती हो। ड्रैगन ने सर सीट की पुष्ट से झुकाया और बहुत हल्की आवाज़ में कहा, वो जानती नहीं, बस मानती है। टाइगर ने आंखें फैला ली, फिर शोखी से बोला, उफ, क्या लाइन मारी है सर, खुदा की कसम, अगर वो किसी फिल्म की हीरोइन होती तो अभी तक 2 गाने हो चुके होते। ड्रैगन का हल्का सा मुस्कुराना टाइगर के लिए गोया फतह का ऐलान था। वो झट से बोला, सर, मैं मानता हूँ आप ड्रैगन हैं, लेकिन लगता है दिल में आइज़ल बसती है। ड्रैगन ने आंखें बंद कर ली और सिर्फ इतना कहा, टाइगर, तुम्हें मारने का पूरा इरादा है, मगर आइसक्रीम खाने के बाद। टाइगर हंसता रहा और ड्रैगन खुशी से आइज़ल के अल्फाज सुरहाता रहा। मैं वहाँ बसती हूँ जहाँ पूरी दुनिया डरती है। कैसी अजीब बात थी और कितनी सच्ची। लाहौर की रात चांद नहीं निकला था, क्योंकि वो भी उस रात की दरिंदगी से डर गया था। बादल नीचे झुक आए थे, जैसे किसी जनाजे में शामिल होने आए हों, और उसी अंधेरे में ड्रैगन के बंदे साए की तरह फैल चुके थे। मशहूर तरीन स्मगलर बिल्ली नासिर, कालिया, जिम्मी, टिंडा और जहरीला ज़मीर, सबकी नज़रें एक तरफ थी। ड्रैगन का बंदा लाहौर आज बैर सब कुछ तबाह करने आया है। टाइगर, वो एक साए की तरह हमला करता है, चेहरे पर मार्क्स, आंखों में वही ड्रैगन वाली खामोश चमक और एक इशारा। दुश्मन के टुकड़े, लाशें गिरती हैं, चीखें दब जाती हैं और लाहौर के पोश इलाके का वो गोदाम जहन्नुम का दरवाज़ा बन जाता है। 300 गैंगस्टर, 300 बंदूकें और सिर्फ 3 लोग, टाइगर, जोया, ड्रोन माहिर और जफर छोटा। टाइगर की आवाज़ आती है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना सिवाय एक के, बिल्ली के कुत्ते और बिलाल को। बिलाल, लाहौर का अकाउंट केपर स्मगलर। बिलाल छुपने की कोशिश करता है, मगर उसके कंधे पर गोली आ लगती है। वो कराहता है, गिरता है। उसी लम्हे टाइगर उसके ऊपर खड़ा होता है। तुम्हें तो स्विट्ज़रलैंड जाना है, रिच को ताज़ा गोश्त तो चाहिए ना। स्विट्ज़रलैंड अगले दिन। ड्रैगन खुद वहाँ नहीं जाता, वो उसे हुक्म देता है। रिच, जो ड्रैगन का पालतू और बेटा कहलाने वाला दरिंदा है, अपनी गोल जंजीरों में कैद गुस्से से चीख रहा होता है। तब एक गाड़ी अंदर आती है। रिच के खेमे में एक बड़ा पिंजरा उतारा जाता है। अंदर बिलाल बंधा हुआ आता है, जख्मों से चूर, होशो हवास खो चुका। टाइगर आहिस्ता से एक कुर्सी खींचता है और पिंजरा खुल जाता है। रिच खामोश हो जाता है और फिर धीरे धीरे चलता है। बिलाल के पास आता है और बस एक झटका, चीख, खून और खामोशी। बिलाल का जिस्म एक लम्हे में हिस्सों में बट जाता है। ड्रैगन का हुक्म, गोश्त ताज़ा है, रिच को खुद खिलाओ और वीडियो मुझे भेजो, ताकि बाकियों को समझ आ जाए कि ड्रैगन कभी माफ़ नहीं करता। वीडियो वापस लाहौर में। शहर के 17 बड़े ड्रग डीलर्स को
ایک ہی وقت میں ویڈیو ملتی ہے۔ یہی انجام ہے اس کا جو میرے خلاف سانس بھی لیتا ہے۔ اگلا نمبر تم پر ہے۔ لاہور کے آسمان پر اگلی صبح بھی سورج نکلا تھا، لیکن اس دن لوگوں نے سرخ روشنی دیکھی تھی کیونکہ وہ رات وحشت سے لکھی گئی تھی۔ لاہور کے چینل، ریڈیو اور سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، ڈریگن لاہور میں ہے۔ 300 گینگسٹر ختم، ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا، اور جسے زندہ چھوڑا وہ سوئٹزرلینڈ میں کیما بن چکا۔ شہر کے نوجوان خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کالج کی لڑکیوں کی زبانی ایک نئی سنسنی، ڈریگن آ گیا ہے بھائی، جس کا چہرہ کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور اندرون لاہور آئس کریم اسٹال، آئزل اور مسکان آج پھر آئس کریم کھانے آئی تھی۔ آئزل ہاتھ میں کپ لیے خاموش نظریں جھکائے، مسکان حسب معمول چہک رہی تھی۔ ویسے تو نے سنا ڈریگن لاہور میں ہے؟ آئزل چونکی، آنکھیں بھری ہوگی۔ کیا؟ نہیں یار، اللہ نہ کرے۔ مسکان نے ہنسی روکی۔ نہیں، اور چھیڑتے ہوئے بولی، ملے گا تجھے وہی تیرا خوابوں والا ہیرو، کیا پتا اگلے سیمسٹر میں پرپوز بھی کر دے۔ آئزل کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ وہ کپ میں چمچ ہلاتے ہوئے سچی گھبراہٹ سے بولی، استغفر اللہ، کیا کہہ رہی ہے تو؟ نہیں یار، پہلا پیپر ہو جائے میں تو لاہور چھوڑ دوں گی۔ میرا تو اسلام آباد ہی ٹھیک ہے، سنسان، خاموش، سیدھا۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چائے کا ہوٹل، دوسری میز ایک چھوٹا سا چائے کا ڈھابہ، جہاں بیٹھا ہے وہ ڈریگن، چہرے پر کالی شال، ہاتھ میں چائے کا کپ، اور نظریں آئزل کی آواز کی طرف۔ جب اس نے استغفر اللہ اور اسلام آباد کا ذکر کیا، ڈریگن کی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو دل کو چھو کر نکلتی ہے۔ وہ کوئی عام ہنسی نہیں تھی، یہ وہ مسکراہٹ تھی جو ڈر سے نہیں محبت سے پیدا ہوئی تھی۔ ٹائیگر چپ چاپ ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈریگن کو مسکراتا دیکھ کر چونکا، آہستہ سے بولا، سر کسی کو مارا نہیں آپ نے، پھر بھی خوش لگ رہے ہیں۔ ڈریگن نے آہستہ کہا، کبھی کبھی کسی کی معصوم دعا قاتل کو بھی زندہ محسوس کرا دیتی ہے۔ صبح کی خنک ہوا میں لاہور کی گلیاں نیم سنسان تھیں۔ درختوں کی پتیاں ہلکی ہلکی جنبش میں تھیں، جیسے کوئی آنے والا دن کا راز سن رہی ہوں۔ آئزل نے دوپٹہ ذرا سا ٹھیک کیا، اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھاما اور مسکان کے ساتھ گیٹ سے باہر نکلی۔ مسکان آج ذرا پریشان سی لگ رہی تھی، ایک ہاتھ میں ہیڈ فون، دوسرے میں نوٹس، اور زبان پر صرف یہی جملہ، یار آج 7 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہے، میرے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آئزل نے آہستہ سے کہا، آپ آرام سے جاؤ، میں پریشان نہیں کروں گی۔ لوکیشن بتا دی ہے؟ پھنس گئی تو آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی۔ مسکان نے رک کر اس کی طرف دیکھا، محبت بھری مسکراہٹ چہرے پہ تھی۔ پتہ ہے تو جب اتنا پیار سے بولتی ہے نا، میرا دل کرتا ہے ساری ریڈیو چھوڑ کر تیرے ساتھ چلوں۔ آئزل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں نیچے کر لیتی ہے، وہ جانتی ہے یہ دوستی ہی اس کی ڈھال ہے۔ سو گائز، اوکے، آج کا پارٹ آپ کو پسند آیا ہو۔ اگلا بہت ہی زبردست سا ٹویسٹ ہے، جیسے اس میں ایک اچھا سا ٹویسٹ تھا ڈریگن کا پرپوز کرنا آئزل کو۔ سو
پرپوز نہیں کرنا، اس نے اس کی تعریف کی تھی اور اس نے آگے سے دھمکا دیا. تو آگے آپ کو بہت اچھا سا ٹوسٹ ملے گا انشاءاللہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا. سو ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے. سو اللہ حافظ.